الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بھٹک رہا ہے کیوں آجا، سادات بھی تشریف فرما ہے۔ سادات کی توجہ چاہوں گا، اپنے ذوق کے لیے پڑھ رہا ہوں اور قبلہ حافظ صاحب کے ذوق کے لیے، تو آپ احباب بھی ذوق میں شامل ہو جائیں۔ بھٹک رہا ہے کیوں آجا، بھٹک رہا ہے کیوں آجا، حسین کے در پر بھٹک رہا ہے کیوں آجا، حسین کے در پر پتہ ملے گا خدا کا، حسین کے در پر بھٹک رہا ہے کیوں آجا، حسین کے در پر بھٹک رہا ہے کیوں آجا، حسین کے در پر پتہ ملے گا خدا کا، حسین کے در پر بھٹک رہا ہے کیوں آجا۔ سبحان اللہ جی، واہ واہ۔ حسین تیری عبادت پہ ناز ہے سب کو، حسین تیری عبادت پہ ناز ہے سب کو، جبھی تو جھکتی ہے دنیا، جبھی تو جھکتی ہے دنیا، حسین کے در پر، جبھی تو جھکتی ہے دنیا، حسین کے در پر پتہ ملے گا خدا کا، حسین کے در پر بھٹک رہا ہے کیوں آجا۔ حضرت حر کا ذکر حضرت قبلہ حافظ صاحب نے فرمایا، جناب حر کا، جناب حر کا مقدر بنا دیا تو نے، جناب حر کا مقدر بنا دیا تو نے، ملا ہے سوچ سے زیادہ حسین کے در پر، ملا ہے سوچ سے زیادہ حسین کے در پر، جناب حر کا مقدر بنا دیا تو نے،
ملا ہے سوچ سے زیادہ، ملا ہے سوچ سے زیادہ، حسین کے در پر۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ جناب حر کا مقدر بنا دیا تو نے، جناب حر کا مقدر بنا دیا تو نے، ملا ہے سوچ سے زیادہ، حسین کے در پر، پتہ ملے گا خدا کا حسین کے در پر، بھٹک رہا ہے کیوں آ جاؤ حسین کے در پر، پتہ ملے گا خدا کا حسین کے در پر۔ اچھی آنکھوں سبحان اللہ، تھوڑا جا زور لا کے آنکھوں سبحان اللہ۔ آج ہم یہاں سب جمع ہوئے ہیں اہل بیت کا ذکر کرنے کے لیے۔ We are here today to do the zikr of the family of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. In particular, remember the martyrs of the land of Karbala, بالخصوص شہدائے کرب و بلا کی پاک بارگاہوں میں اپنی محبتوں کا، عقیدتوں کا اظہار کرنے کے لیے اور ان پاک بارگاہوں میں اپنی حاضری پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ بہت مختصر وقت میرے پاس، اس مختصر وقت میں چند باتیں عرض کروں گا۔ ویسے بھی میں کہا کرتا ہوں کہ تقریر کا ٹائم اگر آدھا گھنٹہ ہے تو سمجھو 15 منٹ ہے، کیونکہ انگلش اردو ملا کے کرنی ہوتی تو بات تو 15 منٹ کی ہی ہوگی۔ تو چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، محبت سے آپ سماعت فرمائیں۔ یاد رکھیں اہل بیت کی محبت، نبی کے گھر والوں کی محبت، the love of the family of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam is not part of our ایمان۔ حضور کے گھرانے کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ حضور کے گھرانے کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے ایمان کی اصل ہے۔ The love of the family of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, those youngsters who don't understand Urdu, the love of the family of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam is not part of our iman, it is the foundation of our iman. ایمان کی بنیاد ہے۔ حضور کے گھرانے کی محبت ہوگی تو ایمان ہوگا۔ If we are going to have the love of the family of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, only then we are going to have ایمان inside our hearts، تب جا کر دل میں ایمان کا چراغ روشن ہوگا۔ اگر حضور کی آل کی گھرانے کی محبت نہیں تو انسان کے دل میں ایمان کا چراغ روشن نہیں۔ اور یہ میں نہیں کہتا، یہ رب کا قرآن اعلان کرتا ہے، میرے آقا کے فرامین ہمیں بتاتے ہیں۔ This is not my saying, this is not my conclusion, this is the saying of the Quran, the word of Allah subhanahu wa ta'ala, and it is the ahadith giving us the message that if you want to have the candle of Iman lit inside your hearts, meaning if you want to become a true believer, then it is a must for you to have the love of the family of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. حضور کی گھرانے کی محبت ہوگی تو ایمان ہوگا۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت اس میں ہمیں حکم دے رہے ہیں۔ We are given a direct command. The Quran is giving us a direct command to love the family of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. اللہ کا قرآن سنیں اور کہیں سبحان اللہ۔ کیا کہنا ہے آپ نے؟ یہ جو ماسک پہنے نا، ان ماسک کے اندر سے بھی آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔
اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، وقت بڑا مختصر ہے، ٹائم از ویری شارٹ، ٹائم از ویری لمیٹڈ. آئی وانٹ ٹو کیپ موونگ اینڈ کیپ موونگ فاسٹ. اللہ کا قرآن نبی کے گھر والوں کی شان بیان کرتا ہے. اللہ کا قرآن نبی کے گھر والوں کا مقام بیان کرتا ہے. اللہ کا قرآن نبی کے گھر والوں کا مرتبہ بیان کرتا ہے، عظمت بیان کرتا ہے. دی قرآن mentions the maqam of the family of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. The Quran speaks of the status of the family of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. The Quran speaks of the love of the family of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. اللہ کا قرآن اعلان فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. تھوڑا جا اور زور لا کے آکو سبحان اللہ. Nicely, beautifully and loudly say Subhanallah. The Quran is mentioning the maqam and martaba of the family of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala is saying, oh my beloved prophet, you make the announcement. اے میرے پیارے رسول آپ اعلان فرما دیں، دنیا والوں کو بتا دیں، لا اسألکم علیہ اجرا. یہ جو میں نے حق کا پیغام تم تک پہنچایا، یہ میں نے جو شریعت کا پیغام تم تک پہنچایا، یہ جو حق کا راستہ تمہیں دکھایا، یہ جو جنت کی راہ تمہیں دکھائی، جہنم کی وادیوں سے نکال کر جنت کی راہ پہ لگایا. the path of haq which I have shown you, the path of sirat mustaqim which I have shown you, the path which leads to Allah subhanahu wa ta'ala which I have shown you. اس پر میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، اس پر میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا. نہ تمہارے مال کی ضرورت، نہ تمہاری دولت کی ضرورت، نہ تمہارے پیسے کی ضرورت، نہ تمہارے چاندی کی ضرورت. I don't want your money, I don't want your gold, I don't want your silver, I don't want your land, I don't want your property. The message of Allah which I have conveyed to you, upon this I don't want any payback, I don't want any compensation. کوئی اجرت نہیں چاہیے. ہاں الا المودۃ فی القربى. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. الا المودۃ فی القربى. There's only one thing, and that is extreme love for the family. Extreme love. محبت نہیں، مودت. کچھ نہیں چاہیے، صرف قرابت داروں کے لیے، گھر والوں کے لیے مودت چاہیے. اور اس میں بھی تمہارا فائدہ ہے. نبی کے گھر والوں کو تیرے میرے پیار کی ضرورت نہیں، نبی کے گھر والوں کو تیری میری محبت کی ضرورت نہیں، نبی کے گھر والوں کو تیرے میرے ذکر کی ضرورت نہیں. They are not in need of your and my zikr, they are not in need of your and my love, they are not in need of your and my respect. کیوں؟ کیونکہ وہ تو میرے نبی کے گھر والے ہیں. They are the family of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، لیکن وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. The zikr of the holy prophet has been elevated by Allah subhanahu wa ta'ala. صرف اشارہ دینا مقصود تھا. میرے نبی کے گھر والے تیرے میرے ذکر کے محتاج نہیں، تیرے میرے نام کے محتاج نہیں، تیری میری حمد و نعت کے محتاج نہیں، مناقب کے محتاج نہیں. They are not in need of your and my praise, they are not in need of your and my مناقب, they are not in need of your and my remembrance. جب ہم نبی کے گھر والوں کا ذکر کرتے ہیں، جب ہم نبی کے گھر والوں سے محبت کرتے ہیں، جب ہم نبی کے گھر والوں کا ادب و احترام کرتے ہیں، when we show love for the family of Rasulullah, when we show respect for the family of Rasulullah, when we attach ourselves to the family of Rasulullah, سامعین حضرات، فائدہ ہمیں ہوتا ہے، ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہمارے درجے بلند ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے. Our sins are forgiven, our ranks are raised, and our iman is completed. Our iman is completed. اللہ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب اللہ، اللہ سے پیار کرو، اللہ سے پیار کرو. Love Allah subhanahu wa ta'ala. Who is saying? The prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ سے پیار کرو. وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ.
love me for the love of Allah. مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی خاطر. love Allah and for the love of Allah love me. اللہ سے پیار کرو اور اللہ کی محبت کی خاطر مجھ سے پیار کرو, اور میری محبت کی خاطر میرے گھر والوں سے پیار کرو. love Allah, for the love of Allah love me, and for my love my family. گویا اللہ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستہ بتا دیا, راستہ دکھا دیا, ڈائریکشن عطا فرما دی کہ اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو نبی تک پہنچو, نبی تک پہنچنا ہے تو نبی کے گھر والوں تک پہنچو. If you want to reach Allah, you need to reach the Prophet of Allah. To reach the Prophet of Allah, you need to reach the family of the Prophet of Allah. تو پتہ کیا چلا, جس کے دل کے اندر اہل بیت کی محبت کا چراغ روشن ہوگا اس کے دل کے اندر نبی کی محبت ہوگی, اور جس کے دل کے اندر نبی کی محبت ہوگی اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہوگی, اور جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. جس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے اس کی دنیا بھی آباد ہو جاتی ہے, اس کی قبر و آخرت بھی روشن ہو جاتی ہے. اگر گل سمجھ آئی نہیں تو آکھو سبحان اللہ. Meaning, what do we learn? What message do we extract from this hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? That if you have the love of the family of Rasulullah inside your heart, you have the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, you have the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, you have the love of Allah, you have the love of Allah, you have completed your Iman, perfected your Iman. Iman is complete, you have attained your aim, an objective of life, motive of life, purpose of life. You are successful in this world, you are successful in the world hereafter. گال سمجھیو کہ نہیں؟ The love of the family of Rasul. اور یاد رکھیں, نماز پڑھو, قرآن پڑھو, روزے رکھو, صدقہ خیرات کرو, لیکن دل میں اگر آل نبی کی محبت کا چراغ روشن نہیں تو ساری عبادات جو ہیں وہ ضائع ہیں. All your acts of worship are rejected. اب وقت نہیں کہ احادیث آپ کے سامنے پیش کروں, وقت بڑا مختصر ہے. میری زبان پہ اعتبار کر کے آپ میری بات کو مان لیں کہ نماز پڑھو, قرآن پڑھو, صدقہ زکوٰۃ دو, سب کچھ کرو, لیکن اگر دل میں اہل بیت کی محبت نہیں, بغض اہل بیت ہے, دشمنی ہے, عداوت ہے, بے ادبی ہے, گستاخی ہے, تو سامعین حضرات ساری عبادات جو ہیں وہ رد ہیں. All your acts of worship are rejected in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, from the court of Allah subhanahu wa ta'ala, if you do not have the love and respect of the family of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inside your hearts. یہاں پر مجھے ایک پنجابی کا شعر یاد آ گیا, کیونکہ ایک پنجابی کی شعر کی ریکویسٹ میں نے کی تھی حافظ صاحب سے, اور ایک مجھے یاد آ گیا تو میں سنا دیتا ہوں. شاعر نے بڑے مزے کی بات کی, جو میں نے ابھی عرض کیا ہے نا, ساری عبادات جو ہیں وہ ضائع ہیں اگر دل کے اندر آل نبی کی محبت کا چراغ روشن نہیں. تو شاعر کیا کہتا ہے؟ شاعر کہتا ہے, نامنظور عبادت تیری, نامنظور 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 عبادت تیری, جے نہیں پیارے اگر پنجتن دا آزم اونو اگ کیوں سارے, جد دل وچ گھر پنجتن دا نامنظور عبادت تیری. نماز منظور نہیں, رکوع منظور نہیں, سجدے منظور نہیں, قیام منظور نہیں, کعبۃ اللہ کا طواف منظور نہیں, مینا مزدلفہ عرفات میں حاضری منظور نہیں, صفا مروہ کی سعی منظور نہیں, قرآن کی تلاوت منظور نہیں, صدقہ منظور نہیں, خیرات منظور نہیں, روزے منظور نہیں. No act of worship of yours is accepted in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. Your namaz is not accepted
accepted, your ruku is not accepted, your sujood is not accepted, your qiyam is not accepted, you doing tawaf around the Kaaba is not accepted, you doing the sa'i of Safa Marwa is not accepted, you standing in Mina Muzdalfa Arafat is not accepted, you reciting the holy Quran is not accepted, you giving zakat, sadaqah, khairat is not accepted, you giving charity is not accepted, you fasting in the month of Ramadan is not accepted. Na manzoor ibadat tere je nahi pyare agar panj tan da azam anu ag kyon sare jide dil vich ghar panj tan da. آقو سبحان اللہ. جس کے دل کے اندر اہل بیت کی محبت کا چراغ روشن ہے پھر اسے جہنم کی آگ کیا کہے گی؟ What is the fire of hell going to say to that person who has the love of the family of Rasulullah inside the heart? Why? Because that person's iman is complete. He has completed his iman. With the love of the family of Rasulullah attains the love of the Prophet. Love of the Prophet is attained, attains the love of Allah. Love of Allah is attained. You are successful in the world, in the grave and in the hereafter. And that person on the other side who does not have the love of the family of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, he is ruined, he is destroyed. تو سامعین حضرات یاد رکھیں, اہل بیت کی محبت کا چراغ اپنے دلوں میں روشن رکھیں. Keep the candle of the love of the family of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam lit inside your heart. And then from the family of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, we have Hazrat Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu, who on the land of Karbala sacrificed everything for Islam. کربلا کی دھرتی پہ اسلام کے لیے, قرآن کے لیے, شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. حضرت امام حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا, اپنی ذات کے لیے نہیں, not for themselves, not for any personal gains. سب کچھ قربان کیا اسلام کے لیے, سب کچھ قربان کیا قرآن کے لیے, سب کچھ قربان کیا شریعت کے لیے. ارے 6 ماہ کا علی اصغر قربان کر دیا اسلام کے لیے, 18 سال کا جوان علی اکبر قربان کر دیا اسلام کے لیے, 15 سال کا قاسم قربان کر دیا اسلام کے لیے, عباس قربان کر دیا اسلام کے لیے, عون قربان ہو گئے, محمد قربان ہو گئے. ارے اہل بیت کے جتنے بھی افراد تھے سب کے سب قربان ہو گئے, اپنی ذات کے لیے نہیں, قرآن کے لیے, نظام مصطفیٰ کے لیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کہنا بڑا آسان ہے, it is easy to say. Every single member of the family of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam in the land of Karbala was martyred for Islam, for Quran, for the teachings and practices of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. اور یاد رکھیں گھر کے اندر ایک میت پری ہو, one person in your family who is dear to you, who is your beloved, who you have a lot of love for, passes away. Their body is inside your front room, their body is inside your house. جس کا اپنا ہوتا ہے نا, جس کا پیارا ہوتا ہے, جس کا محبوب ہوتا ہے, جس کا لاڈلا ہوتا ہے, جس سے بڑی محبت ہوتی ہے, the one who is dear to you, the one who is beloved to you, passes away in front of you, their body is there in front of you. That person cannot stand on his 2 feet without support, loses his conscience, can't control his emotions, can't control his feelings. نہ انسان اپنے جذبات پہ قابو پا سکتا ہے, نہ ہوش میں رہتا ہے, نہ انسان کی فیلنگز کنٹرول میں رہتی ہیں. انسان بے قرار ہو جاتا ہے, بے چین ہو جاتا ہے, بے قابو ہو جاتا ہے. سارا محلہ جمع ہو جاتا ہے, سارا علاقہ جمع ہو جاتا ہے, ساری برادری جمع ہو جاتی ہے. Everyone in your surroundings comes together, there to support you, there to help you. ہمت دینے کے لیے, حوصلہ دینے کے لیے سارا محلہ, ساری برادری جمع ہوتی ہے. ہم تمہارے ساتھ ہیں, we are with you. کل نفس ذائقۃ الموت, every being is to taste death. Everyone is going to leave this world. سب نے دنیا چھوڑ کے جانا ہے, جو آیا ہے وہ جائے گا. The one who has come is going to leave. Don't tension yourself, don't stress yourself, control yourself.
have صبر, have patience. صبر کا دامن تھامو, اپنے آپ کو سنبھالو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. لیکن پھر بھی انسان اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کر سکتا. You still can't control if your father passed away, your mother passed away, your son passed away, your daughter passed away, your brother passed away, your sister passed away, your husband, your wife, whoever has passed away, the person cannot control himself. Can't control your emotions, can't control your thinking, can't control your feelings. انسان اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا. سامعین حضرات, ایک میت گھر میں پڑی ہو, انسان اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا, سلام کرو حسین ابن علی کو, سلوٹ حسین ابن علی کہ کربلا کی دھرتی پہ اپنی آنکھوں کے سامنے اور اپنے ہاتھوں سے علی اصغر کی لاش کو بھی اٹھایا, علی اکبر کی لاش کو بھی اٹھایا, عباس کی لاش کو بھی اٹھایا, قاسم کی لاش کو بھی اٹھایا. With their own hands they lifted 71 bodies of their family, of their loved ones. اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھاتے رہے, خیموں میں لے جاتے رہے. لیکن جب میدان میں اترنے کی باری آئی, when the time came for حضرت امام حسین to go into the land of Karbala, go into the battlefield, تو حضرت امام حسین اس بہادری کے ساتھ اور اس جرت کے ساتھ اور اس ہمت کے ساتھ میدان میں اترے کہ دیکھنے والے دیکھ کر حیران ہو گئے اور کہنے پہ مجبور ہو گئے, یہ کون ذی وقار ہے, یہ کون شاہ سوار ہے, لباس ہے پھٹا ہوا چھدا ہوا, لخت لخت کٹا ہوا, پھر بھی ہے ڈٹا ہوا, یہ بالیقین حسین ہے, نبی کا نور عین ہے. Meaning it is something we need to all understand. The courage, where did that courage come from? Where did that power come from? Where did that strength come from? یہ ہمت کہاں سے آئی, یہ طاقت کہاں سے آئی, یہ پاور کہاں سے آئی. یہاں پر مجھے ایک شعر یاد آ گیا, پڑھنا نہیں تھا لیکن اب آ گیا ہے تو کوئی چیز آ جائے تو اسے پیش کر دینا چاہیے. آکھو سبحان اللہ. حضرت امام حسین میں یہ ہمت طاقت کہاں سے آئی, where did this power come from? شاعر اپنے انداز میں حضرت امام حسین کا تعارف کراتا ہے. شاعر کہتا ہے, نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا, نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا, بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا, بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا. علی کا خون لعاب رسول شیر بطول, علی کا خون لعاب رسول شیر بطول. ملے یہ تین عناصر تو پھر حسین بنا, ملے یہ تین عناصر تو پھر حسین بنا. The blood of Ali, the saliva of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, the milk of Sayyida Khatoon Jannat Hazrat Fatima Zahra salamullah alayha. When these three elements come together, we have that great personality called Hussein ibn Ali. آکھو سبحان اللہ. جو گل سمجھ آئی نہیں تھی آکھو سبحان اللہ. اللہ اکبر. حضرت امام حسین نے کربلا کی دھرتی پہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا, دین کے لیے, اسلام کے لیے, شریعت کے لیے. اللہ اکبر. دارین کا سلطان حسین ابن علی, دارین کا سلطان حسین ابن علی, ایک بولتا قرآن حسین ابن علی, ایک بولتا قرآن حسین ابن علی. ویسے میں سر لگا کے آپ کو سنا دیتا لیکن اب وقت نہیں ہے. دارین کا سلطان حسین ابن علی, ایک بولتا قرآن حسین ابن علی, the one speaking قرآن حسین son of علی. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے, ایک بولتا قرآن حسین ابن علی.
What does this mean? The one speaking Quran, Hussein son of Ali. What is the poet trying to say? What is the message which is being given by the poet? Ik bolta Quran Hussein ibn Ali, the one speaking Quran Hussein son of Ali. اس کا معنی کیا ہے؟ میں اپنے انداز میں کہا کرتا ہوں، یاد رکھیں، ایک بولتا قرآن حسین ابن علی، دی ون اسپیکنگ قرآن حسین سن آف علی. یاد رکھیں میں اور آپ جب قرآن کی تلاوت کریں تو کہاں پہ کرتے ہیں؟ When me and you recite the Holy Quran, where do we recite the Holy Quran? پہلی بات تو یہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہی نہیں. دنیا کے ہر کام کے لیے وقت ہے لیکن قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نہیں. We have time for everything, but we don't have time to recite the Quran. We are unfortunate that we have time to do everything, but when it comes to reciting the Quran, when it comes to opening the Quran, when it comes to doing the ziyarat of the Holy Quran, when it comes to attaching ourselves to the Holy Quran, we have no time. We have 1001 excuses. But if we do recite the Quran, where do we recite? اگر ہم قرآن کی تلاوت کریں تو کہاں پہ کرتے ہیں؟ یاد رکھیں سامعین حضرات، میں اور آپ اگر قرآن کی تلاوت کریں تو مسجد میں کرتے ہیں. میں اور آپ اگر قرآن کی تلاوت کریں تو مصلی پہ بیٹھ کے کرتے ہیں. میں اور آپ اگر قرآن کی تلاوت کریں تو ممبر پہ بیٹھ کے کرتے ہیں. میں اور آپ اگر قرآن کی تلاوت کریں تو مائک پہ بیٹھ کھڑے ہو کے کرتے ہیں. میں اور آپ اگر قرآن کی تلاوت کریں تو اپنے فرنٹ روم میں بیٹھ کے کرتے ہیں. میں اور آپ اگر قرآن کی تلاوت کریں تو اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کے کرتے ہیں. میں اور آپ اگر قرآن کی تلاوت کریں تو گاڑی کے اندر سفر کے دوران کرتے ہیں. میں اور آپ اگر قرآن کی تلاوت کریں تو کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے کرتے ہیں. میں اور آپ اگر قرآن کی تلاوت کریں تو صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے کرتے ہیں. میں اور آپ اگر قرآن کی تلاوت کریں تو منا مزدلفہ عرفات میں کرتے ہیں. میں اور آپ اگر قرآن کی تلاوت کریں تو جبل نور پہ کھڑے ہو کے کرتے ہیں. میں اور آپ اگر قرآن کی تلاوت کریں تو غار حرا میں بیٹھ کے کرتے ہیں. میں اور آپ اگر قرآن کی تلاوت کریں تو مسجد نبوی میں بیٹھ کے کرتے ہیں. میں اور آپ اگر قرآن کی تلاوت کریں تو مسجد قباء میں بیٹھ کے کرتے ہیں. میں اور آپ اگر قرآن کی تلاوت کریں تو مسجد قبلتین میں بیٹھ کے کرتے ہیں. میں اور آپ اگر قرآن کی تلاوت کریں تو مسجد اقصی میں بیٹھ کے کرتے ہیں. When me and you recite the Quran, me and you recite the Quran sitting inside the masjid, me and you recite the Quran sitting on top of the musalla, me and you recite the Quran sitting on top of the mimbar, me and you recite the Quran standing on top of the mic, me and you recite the Quran whilst we are sitting in our front room, me and you recite our Quran when we are sitting inside our bedroom, me and you recite the Quran whilst we are traveling to work, whilst we are traveling to college and university, inside the car, inside the bus, inside the train, inside the aeroplane. When me and you recite the Quran, we recite the Quran whilst doing tawaf around the Kaaba. Me and you recite the Quran whilst doing the sa'i of Safa Marwa. Me and you recite the Quran whilst we are in Mina, Muzdalfa and Arafat. Me and you recite the Holy Quran whilst we are climbing up Ghar Hira. Me and you recite the Holy Quran while standing on Jabal Noor. Me and you recite the Holy Quran. Me and you recite the Holy Quran while sitting in Masjid Nabwi. Me and you recite the Holy Quran while sitting in Masjid Quba. Me and you recite the Holy Quran while sitting in Masjid Qiblatain. Me and you recite the Holy Quran when we are sitting in Masjid Aqsa. ارے یہ میری اور تیری تلاوت ہے، یہ میرا اور تیرا قرآن کا پڑھنا ہے. This is your and my recitation of the Holy Quran. This is your and my reading of the Holy Quran. یہ میری اور تیری تلاوت ہے. لیکن حسین ابن علی وہ ہے جس نے کربلا کی دھرتی پہ ہزاروں تیروں کے سائے تلے قرآن کی تلاوت کی، نیزے کی نوک پہ چڑھ کے قرآن کی تلاوت کی. اس لیے بولتے ہیں ایک بولتا قرآن حسین ابن علی. This is your and my recitation. But Hussein ibn Ali, on the land of Karbala, under the shadow of thousands of arrows, recited the Holy Quran. The head was on top of the spear. Hussein ibn Ali recited the Holy Quran. That is why we say, Ik bolta Quran Hussein ibn Ali. Aako Subhanallah. Finally, in the last 3 minutes which I have, I would like to give a small message. ایک چھوٹا سا پیغام. علماء تشریف فرمائیں، قبلہ حافظ صاحب تشریف فرمائیں، پوچھ لیں کربلا کی دھرتی پہ on the land of Karbala, the majority of the people who were martyred, وہ احباب جو شہید ہوئے، جنہوں نے جام شہادت نوش فرمایا، ان میں اکثریت جوانوں کی تھی. They were youngsters from the age of 15 to 25. 15 سے لے کر 25 کے درمیان اکثریت جو تھی وہ جوانوں کی تھی. Youngsters who gave their lives for Islam.
who sacrificed their lives for Islam. اسلام کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. پیغام کیا دیا جا رہا ہے؟ What is the message being given؟ کہ یاد رکھو جوانی مستی کا نام نہیں، جوانی عیاشی کا نام نہیں، جوانی سڑکوں پہ گھومنے کا نام نہیں، جوانی بازاروں میں بیٹھنے کا نام نہیں، جوانی پارکوں میں کھیلنے کودنے کا نام نہیں. Your youth age, when you have strength, when you are healthy, when you are fit, when you are strong, this youth age which Allah has given to you, it is not for you to entertain yourselves on the streets. It's not for you to walk up and down streets. It is not for you to spend time in the parks. It's not for you to spend time in cinemas and in clubs and casinos. This youth age which Allah has given you, when you are healthy, when you are fit, when you are strong, it is for you to spend time in remembering Allah subhanahu wa ta'ala, in worshipping Allah subhanahu wa ta'ala, in acting upon the book of Allah subhanahu wa ta'ala. یہ جو جوانی اللہ نے عطا کی ہے، یہ اسلام پہ عمل کرنے کے لیے عطا کی ہے، نماز ادا کرنے کے لیے عطا کی ہے، ذکر و فکر کرنے کے لیے عطا کی ہے، درود پڑھنے کے لیے عطا کی ہے. This is not for us to just entertain ourselves outside on the streets. This youth age, when we are strong, when we are healthy, when we are fit, it is for us to sacrifice this youth age to learn, understand and practice Islam. اسلام پہ عمل کرنے کے لیے ہے، نماز ادا کرنے کے لیے ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے ہے، بیٹھ کر مصطفیٰ پہ درود بھیجنے کے لیے ہے. On the land of Karbala, what do we learn? What do we see? Surrounded with enemies. دشمنوں نے گھیر رکھا ہے، نہ کھانے کے لیے ہے نہ پینے کے لیے ہے، لیکن پھر بھی جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو جتنے بھی افراد ہیں سب کے سب کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں. They all offer their salah. They all offer their praise. اور ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے. We won't be doing anything. And youngsters be on games and on their phones. But when it's time for salah, we are not going to stand and make our way to the masjid. ہم پھر بھی کھڑے ہو کر مسجد کی طرف نہیں جائیں گے، نماز ادا کرنے کے لیے نہیں جائیں گے. کربلا کی دھرتی پہ نہ کھانے کے لیے ہے نہ پینے کے لیے ہے. They had nothing to eat, nothing to drink, but still they stayed attached to the book of Allah subhanahu wa ta'ala. Every night from each and every tent of the Ahlul Bayt, we could hear the recitation of the Holy Quran. ہر خیمے سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آتی رہی. آواز آتی ہے. ہم اتنی مشکل گھڑیوں میں بھی قرآن کو ہم نے نہیں چھوڑا. تم گھروں میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنا بھول گئے. You have forgotten to recite the Holy Quran. ہمیں دیکھو، ہم نے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا. We thank Allah subhanahu wa ta'ala for everything which they have given us and everything they have done for us. ہر حال میں ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا. تم طرح طرح کی نعمتیں کھا کر پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. You still don't thank Allah subhanahu wa ta'ala. You are still not grateful. تو کربلا کی دھرتی سے یہ میسج ہمیں دیے جا رہے ہیں. Messages given from the land of Karbala. Attach yourselves to Salah, attach yourselves to the Quran, attach yourselves to the book of Allah subhanahu wa ta'ala, attach yourselves to the teachings of Islam and live your lives in accordance to the teachings and practices of Islam. You will succeed in the world, you will succeed in the grave, and you will succeed in the world hereafter. قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، نماز سے وابستہ ہو جاؤ، ذکر مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو. تمہاری دنیا بھی بن جائے گی، تمہاری قبر، تمہاری آخرت بھی بن جائے گی. اللہ رب العزت کے دربار میں دعا ہے خالق کائنات ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے.